الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي اللہ ورسولہ. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، طلاق اور حلالہ ہمارے معاشرے کا وہ موضوع ہے جس پر میڈیا والے جم کر اچھلتے اور کودتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تقریباً 4 سال ہو گئے. ان 4 سالوں میں جس طرح سے میڈیا والوں نے مسئلہ طلاق کو اور حلالہ کو اچھالا ہے اور جس طرح سے متعہ کی پیداوار نے حلالہ کو سنیوں کی طرف منسوب کیا ہے، وہ نہایت ہی افسوسناک ہے. دوسری طرف افسوسناک بات یہ ہے کہ جس چیز پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام مسلمانوں کا اجماع تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں، اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اجماع تھا امت مسلمہ کا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سالوں میں بھی اجماع تھا مسلمانوں کا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں. اس کے باوجود کچھ لوگ اجماع کے بھی دعوے دار ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایک آرڈیننس کو لے کر، تعزیر کو لے کر ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہی شمار کرتے ہیں. نبی کی سنت کو بھی چھوڑتے ہیں اور خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روش کو بھی چھوڑتے ہیں اور خلافت فاروقی کے 2 سال کے اجماع کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہی شمار کر کے ایک غلیظ ترین عمل حلالہ کو سماج میں رائج کرتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے آرڈیننس کو اور جن کی تعزیری حکم کو لوگ لیتے ہیں اور انہوں نے حلالہ کے سلسلے میں جو بات کہی ہے اس کو نہیں تسلیم کرتے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے کو ملعون قرار دیا ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له. ملعون ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا التیس المستعار ہے، کرائے کا سانڈ ہے، کرائے کا سانڈ ہے. اس کے باوجود اتنے گھناؤنے فعل کو یہ احناف انجام دیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک بات کو لے لیتے ہیں، دوسری بات کو نہیں لیتے ہیں اور بلکہ چھپاتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ حوالہ جات پیش کر رہا ہوں. مصنف عبدالرزاق للصنعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 265 ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: لا اوتا بمحلل ولا بمحللۃ الا رجمتہما. میرے پاس جب بھی حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والی آئے گی دونوں کو رجم کر دوں گا، پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا. کس کا بیان ہے؟ عمر فاروق کا، فاروق اعظم کا یہ بیان ہے. لیکن علماء احناف اس چیز کو کبھی نہیں بیان کرتے. یہ دوہرا پیمانہ ہے، دوہرا ان کا معیار ہے. اسی طرح سے مصنف عبدالرزاق ہی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا جب بھی میرے پاس حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والی آئے ان دونوں کو رجم کر دوں گا.
مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 552 ہے، ان عمر قال لا اوتا بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما، جب بھی میرے پاس حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والا دونوں لائے جائیں گے، دونوں کا رجم کروں گا۔ اللہ اکبر! کہاں گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ایک بات کو لینے والے دوسری بات کو چھوڑنے والے، بلکہ کبھی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ بیان کریں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ہمارے سامنے دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 292 ہے کہ انہوں نے کہا لا اوتی بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما۔ رجمتهما، رجم کس کو کہتے ہیں؟ کہ پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ یہ سزا کس کی ہے؟ شادی شدہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والی دونوں کے لیے یہ سزا متعین ہے، اور وہی سزا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والی دونوں کو یہی سزا۔ دیکھا؟ اسی طرح سے ہمارے سامنے مستخرج ابی عوانہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 339 ہے، 339 ہے، فلن اوتا برجل نکح امراتا الى اجل الا رجمتهما بحجارت، کہ میرے پاس جو بھی مرد ایک وقت متعین کے لیے نکاح کیا ہو یا جو بھی عورت وقت متعین کے لیے کسی سے نکاح کی ہو، وہ میرے پاس جب بھی لائے جائیں گے دونوں کو پتھر سے رجم کر دوں گا۔ رجمتہما بحجارہ، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 340 ہے، عن عمر رضی اللہ عنہ لا اوتا بمحلل ولا محللا له الا رجمتهما، جب بھی میرے پاس حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرنے والی کو لایا جائے گا میں انہیں رجم کر دوں گا۔ اسی طرح سے مسند الفاروق ہے، فاروق اعظم کی مسند ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ انہ قال لا اوتا بمحل ولا محلل له الا رجمتهما، جب بھی میرے پاس حلالہ کرنے والے اور کرانے والے لائے جائیں گے میں دونوں کا رجم کر دوں گا۔ مسلمانوں غور کرو، آج دیکھو کوئی دیوبند میں حلالہ سینٹر کھول کر کے رکھا ہے، اور کوئی رائے ونڈ میں حلالہ سینٹر کھول کر کے رکھا ہے، کوئی نظام الدین میں حلالہ سینٹر کھول کر رکھا ہے، کوئی کراچی میں کھول کر کے رکھا ہے۔ بلکہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایک ایک عورت سے 3-3 لاکھ روپے اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ چپکے سے حلالہ کر دیا جائے۔ یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دین سے بغاوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے، یہ اجماع امت کی خلاف ورزی ہے۔ اجماع کے دعویٰ کرنے والے اللہ رب العالمین سے ڈریں، اور خواتین اسلام کی عزتوں کو نیلام کرنے والے اور خواتین اسلام کی عزتوں سے کھیلنے والے بارگاہ الہی میں توبہ کریں، ورنہ جس طرح سے دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے آخرت میں بھی ان کا برا انجام ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کے دوہرے معیار کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طلاق کے سلسلے میں جو وقتی حکم تھا اس کو تو لے لیتے ہیں، لیکن جو ان کا دوسرا حکم تھا کہ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں کو پتھر سے مار مار کر رجم کر دیا جائے گا، اس کو یہ نہیں لیتے ہیں۔ یہ دوغلاپن نہیں تو اور کیا ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں تو اور کیا ہے، دوہرا پیمانہ نہیں تو اور کیا ہے۔ مسلمانوں تم سمجھو، تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کس طرح سے کھیلواڑ کیا جا رہا ہے حلالہ کے نام پر، اور یاد رکھو جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے
وہ قیامت کی صبح تک حرام ہے، کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے تم پوچھو، مطالبہ کرو کہ کیا اسلام میں حلالہ ہے؟ یقیناً جس کے اندر بھی غیرت ہوگی یہی کہے گا کہ نہیں، اسلام میں حلالہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔